ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں رضی عابدی کا مضمون منٹو کا فن اور اس کا جرم۔ منٹو کا فن اور اس کا جرم رضی عابدی کا یہ مضمون ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 میں شائع کیا گیا۔ آج اسے دریافت ڈیجیٹل میں دوبارہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے منٹو کا فن اور اس کا جرم۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ آج سعادت حسن منٹو کی ادبی اور فنی حیثیت مسلم ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں۔ وہ اردو کا عظیم ترین افسانہ نگار ہے اور جس طرح اس کی تحریروں نے عام قاری کے شعور کو جھنجھوڑا ہے، اس کی مثالیں کم از کم اردو ادب میں بہت کم ملتی ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کو ہمیشہ اس سے شکایتیں رہیں، اس پر مقدمے چلائے گئے اور اسے ہر طرح سے مطعون کیا گیا۔ اس پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ اس کی تحریریں فحش ہیں۔ منٹو نے بڑی وضاحت سے اور جم کر اس الزام کا جواب دیا، عدالت میں بھی اور ادب میں بھی۔ اپنے ایک مضمون مجھے بھی کچھ کہنا ہے میں کالی شلوار کے حوالے سے اس نے زور دے کر یہ بات کہی کہ افسانہ نگاری میرا پیشہ ہے، میں اس کے تمام آداب سے واقف ہوں۔ اس سے پیشتر میں اسی موضوع پر کئی افسانے لکھ چکا ہوں، ان میں سے کوئی بھی فحش نہیں۔ میں آئندہ بھی اس موضوع پر افسانے لکھوں گا جو فحش نہیں ہوں گے۔ اپنے اس موقف کی صراحت کے لیے اس نے کالی شلوار اور سوگندھی سے مثالیں پیش کیں۔ سوگندھی کے سلسلے میں اس نے لکھا، یہ سلطانہ کی ایک بہن سوگندھی کی تصویر ہے۔ اس کے پاس خدا بخش کے بجائے ایک خارش زدہ کتا تھا۔ خدا بخش سلطانہ کا دل نہ بہلا سکا، مگر یہ خارش زدہ کتا سوگندھی کے بہت کام آیا۔ میں اس افسانے کے آخر میں لکھتا ہوں، کتا اپنے ٹنڈ منڈ دم ہلاتا ہوا سوگندھی کے پاس واپس آیا اور اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر کان پڑپڑانے لگا۔ سوگندھی چونکی، اس نے چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا دیکھا، ایسا سناٹا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر شے خالی ہے، جیسے مسافروں سے بھری ریل گاڑی سب اسٹیشنوں پر مسافر اتار کر اب لوہے کی شیڈ میں بالکل اکیلے کھڑی ہے۔ یہ طوائف کے لیے منٹو کا استعارہ ہے، جسے اس نے کالی شلوار کی سلطانہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ خلا جو اچانک سوگندھی کے اندر پیدا ہو گیا تھا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے کافی دیر تک اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ ایک وقت میں بے شمار خیالات اپنے دماغ میں ٹھوستی تھی، مگر بالکل چھلنی کا حساب تھا۔ ادھر وہ دماغ کو پر کرتی تھی، ادھر وہ خالی پڑ جاتا تھا۔ بہت دیر تک وہ بیت کی کرسی پر بیٹھی رہی۔ سوچ بچار کے بعد بھی جب اس کو اپنا دل پرچانے کا کوئی طریقہ نہ ملا تو اس نے اپنے خارش زدہ کتے کو گود میں اٹھایا اور ساگوان کے چوڑے پلنگ پر اسے اپنے پہلو میں لٹا کر سو گئی۔ کون ہے جو یہ تصویریں دیکھ کر لذت حاصل کرنے کے واسطے ان ویشاؤں کے کوٹھے پر جائے گا؟ میری سلطانہ اور میری سوگندھی تنہائی میں دیکھنے والی تصویریں نہیں ہیں، جن کے اشتہار آئے دن اخباروں میں چھپتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی لچھے دار آپ بیتی نہیں سناتی کہ شہوانی جذبات ابھر آئیں۔ اس صراحت کے بعد منٹو ایک اور جسارت کرتا ہے، ایک اور زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ درد اور مومن کی مثنویوں سے اقتباسات پیش کرتا ہے۔ درد اور مومن ہمارے ادب کے وہ معتبر ترین نام ہیں
جن کے متعلق فحاشی کا الزام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشتہار، ناول اور مثنویاں کھلی فحاشی کے باوجود جائز ہیں، تو پھر منٹو کا فحاشی کے خلاف نفرت اور کراہیت پیدا کرنا کیوں گردن زدنی ہے؟ منٹو کے خلاف غصہ اور بیزاری کی 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک، اس کی تحریروں کا مطمع نظر، اس کا مقصد، دوسرے اس کے موضوعات، اور تیسرے اس کا قصہ گوئی کا فن۔ جہاں تک نظریہ فن کا تعلق ہے تو ایک بات بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ نہ منٹو مصلح ہے نہ طنز نگار، کے دونوں کا بنیادی مقصد لذت آفرینی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے، اور دونوں ہی انسٹرکشن تھرو ڈیلائٹ کے نظریے پر عمل کرتے ہیں۔ وہ خود کو دوسرے سے بلند مقام پر کھڑا کر کے ان کی بے وقوفیوں اور خود فریبیوں پر ہنستے ہیں، اور احساس برتری کے ساتھ ان کی خامیوں اور کمزوریوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنے قاری یا سامع کو بھی اپنے برابر مقام فضیلت پر بٹھا لیتے ہیں۔ یوں دونوں مل کر لوگوں پر طنز کرتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ پریزنٹ کمپنی ایکسپیکٹڈ مہذب معاشرے کا ایک اعلیٰ اصول ہے۔ وہ ایک نظام اقدار میں رہتے ہوئے اس سے انحراف یا غفلت کو لائق سزا سمجھتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس نظام اقدار کے متعلق کوئی سوال نہیں اٹھاتے۔ مذہب، شرافت، تہذیب یہ معاشرے کی مسلمہ اقدار ہیں، لیکن کیا واقعی لوگ ان کو سنجیدگی سے مانتے ہیں؟ تو وہ اس مفروضے پر اعتقاد کا اظہار کرتا ہے کہ پردہ بہت اچھی فطری بات ہے اور بے پردگی ایک غیر فطری اور غیر شائستہ عمل ہے۔ وہ رسم و رواج کی اندھی تقلید کرتا ہے، سوچنے کے بجائے پیروی کی رسم و راہ عام اس کا معیار ہوتا ہے۔ منٹو اس کے برعکس سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا رسم و رواج انسانی اخوت اور رواداری کے مقابلے میں زیادہ مقدس اور لائق احترام ہیں، یا عورت محض لذت آفرینی کا ذریعہ ہے؟ منٹو ان تمام مفروضہ قدروں کے متعلق سوال اٹھاتا ہے۔ وہ قاری سے کسی قسم کی ساز باز نہیں کرتا، بلکہ اس کا پہلا شکار ہی اس کا قاری ہوتا ہے کہ وہ خود اس کی اپنی نظروں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ میں نے نیو یارک میں ایک چرچ دیکھا جس پر بڑا بنگو کلب کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ چرچ میں یہ جوا خانہ کیسا ہے۔ ایک پادری سے پوچھا، جواب ملا کہ لوگوں نے چرچ میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ بنگو کے لیے وہ کم از کم ادھر کا رخ تو کریں گے اور پھر ایک روز عبادت کے لیے بھی آ جائیں گے۔ منٹو اس قسم کی منافقت پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ جنس منٹو کا موضوع نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فحش اشتہاروں، ناولوں اور مثنویوں کی طرح اس کی تحریروں کو بھی قبول کر لیا جاتا۔ دراصل منٹو کا موضوع شعور کا دیوالیہ پن اور منافقت ہے، اور اس نے محسوس کیا کہ ان دو انسانی کمزوریوں کا سب سے واضح اظہار لوگوں کے جنس کے متعلق رویوں سے ہوتا ہے۔ وہ خود جنس کو ہی برا سمجھتے ہیں، حالانکہ برائی جنس میں نہیں، جنسی رویوں میں۔ اور جب آپ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ انہوں نے حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ ایک ایسی منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں جس کی منافقت تک کا انہیں احساس نہیں، تو وہ یقیناً آپ کو معاف نہیں کریں۔ منٹو کا انداز مصلحین کا سا نہیں ہے۔ وہ نصیحتیں نہیں کرتا، بلکہ آدمی کو خود اس کی اپنی نظروں میں ذلیل کرتا ہے، اسے ننگا کر دیتا ہے۔ آج کے مہذب معاشرے میں جنسی موضوعات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے نیا قانون
اور ٹیٹوال کا کتا جیسے ایک طرح سے سیاسی موضوعات پر بھی افسانے لکھے ہیں، اور جنسی موضوع پر لکھے جانے والے افسانے اس کی تخلیقی کاوشوں کا محض ایک حصہ ہیں، لیکن اسے شہرت جنسی کہانیوں کی وجہ سے ملی۔ اس میں اس کا کچھ زیادہ قصور نہیں، اس کا معاشرہ، اس کا سارا دور ہی سخت جنس زدہ تھا، اور لوگوں کا ذہن بار بار اسی طرف لوٹتا تھا۔ عورت ان کے اعصاب پر سوار تھی۔ منٹو نے ان کی اس کمزوری کو پکڑا اور اسے تشت ازبام کر دیا۔ عام طور سے فسادات پر اس کی تحریروں کو اغوا اور تشدد کے حوالے سے ہی دیکھا گیا ہے، جبکہ اس نے اس شیطانی کھیل کے ہر پہلو پر اظہار رائے کیا ہے۔ مذہبی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی توڑ پھوڑ کے منظر پیش کیے ہیں، جن کا ایک بہت مؤثر اور خوبصورت نمونہ سیاہ حاشیے میں ملتا ہے۔ لیکن منٹو کا فن اس کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا۔ وہ کہانی کو نہایت سادگی کے ساتھ بڑے واقعاتی انداز میں شروع کرتا ہے، پھر اصل موضوع کو پسے پش ڈال کر قاری کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وقفوں سے موضوع کی طرف کچھ ایسے اشارے کرتا جاتا ہے جن سے پڑھنے والے میں ایک عجیب سا لطیف سا تجسس پیدا ہوتا ہے، اور یوں کہانی کا سسپنس بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ کلائمیکس پر پہنچ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور سبز باغ دکھا کر اس کو دلدل میں پھینک دیا گیا ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔